بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان علامہ بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ایمان افروز گفتگو سے ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ جناب علامہ بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مجھ سے پہلے آپ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالعزیز علوی صاحب کا ایمان افروز درس بخاری سن چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا داؤد قمر صاحب ایمان افروز نصیحتیں کر رہے تھے، اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، سٹیج علماء سے، معززین سے، خطیبوں سے بھرا ہوا۔ مولانا سردار عابر صاحب ہمارے ساتھی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسی ان کے لخت جگر مولانا حسین سردار صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، اور فیصل آباد کی معزز شخصیت مولانا حکیم سعید صاحب، محترم اسد اللہ کالو صاحب، مولانا خیالوی صاحب، شیخ الحدیث مولانا خالد سیف صاحب، دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فتنوں کے خاتمے کے لیے، باطل نظریات کے رد کے لیے کائنات میں کھڑا کیا، چن لیا۔ جب فتنہ اٹھا کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، امام بخاری نے اس فتنے کا یوں رد کیا، کتاب الایمان میں الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے رائے اور قیاس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، امام بخاری نے باب باندھا رحمۃ اللہ علیہ نے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ لوگوں، اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ جب لوگوں نے سود کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، کتاب الحیل کہ دین میں ہیلا سازی نہیں ہے، کتاب الحیل کا باب باندھا۔ اور میں لمبی بات صحیح بخاری کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، مدلل بات سن چکا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لے کے آئے کہ دنیا کے انسانوں، شاہ ولی اللہ کی یہ بات سن لو، آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ بخاری و مسلم قطعاً صحیح کتابیں ہیں، اور جو بخاری و مسلم کا مقام کم کرتا ہے، بر صغیر کا محدث کہتا ہے، وہ بدعتی ہے اور مومنین کی راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کو رب العالمین نے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، نازل بہ الروح الامین، اسے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کے آئے، جو سارے فرشتوں میں افضل ہیں، اور نازل رب نے کہاں کیا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، میرے رب نے قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا ان کی شان یہ ہے،
ان کی ختم نبوت کا اقرار رب نے پیغمبروں سے لیا، ان کی شان کو رب نے تورات میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، جو خلیل اللہ اپنے دادا کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے، عالمگیر نبوت لے کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے نبوت کو رسالت کو مجھ پہ منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول کائنات میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، آواز کھولے آجے تو، انجیل بدل گئی، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ میرے رب نے نبوت کی صداقت کے لیے انبیاء کو معجزات دیے، سب سے زیادہ معجزات سرکار دو عالم کو رب نے دیے۔ انگلی اٹھائی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا، چہرہ اٹھا کے دعا کی، میرے رب نے قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب نے پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے، رب نے تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی۔ ارے جن کی جدائی میں کھجور کا تنا ہویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی، حیوانات نے دی، کنکریوں نے دی، نباتات نے دی، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ جن کی نبوت کی گواہی بیلیے نے بول کے دی۔ یہ سارے معجزات برحق ہیں، لیکن ایک معجزہ قرآن آج بھی زندہ ہے جس کا چیلنج گردش کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو رب نے نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری بھی خالق کائنات نے اٹھائی۔ لوگوں، قرآن جیسے نازل ہوا، نہ شد بدلی، نہ مد بدلی، نہ زبر بدلی، نہ زیر بدلی، نہ قرآن بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ پھر مجھے فیصلہ آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی۔ آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، اور مجھے یہ چمکتا چہرہ فاروقی کا نظر آ رہا ہے۔ اے نوجوان بھی فیصلہ آباد ہے، جلسیاں دی حل چل مچائی رکھدا، کدی ادھر جلسہ کدی ادھر جلسہ، اور دعا کرو اللہ میرے بھائی فاروقی دی محنت قبول فرمائے۔ تو میں بات قرآن مجید کی کر رہا تھا۔ لوگوں، یہ رب کا کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن نے جنت کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ فیصل آباد کے زندہ ضمیروں، یہ تو وہ کتاب ہے۔ مالک فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میرا رب قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا، وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لوگوں، اللہ کا قرآن، اللہ آج فیصل آباد میں، آج قرآن کی عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، اور دنیا کے اندر یہ سائنس کی کتاب ہے، یہ بیالوجی کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے۔ پوری کتاب پڑھ لی جائے کوئی ثواب نہیں، لیکن قرآن کا جو ایک حرف پڑھتا ہے، کائنات کا رب 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں، رب کا قرآن دنیا میں کتابیں ہیں، کتاب لکھنے والا مقدمے میں لکھتا ہے، اگر کوئی غلطی ہے اطلاع دی جائے، دوسرے ایڈیشن سے غلطی کو نکال دیا جائے گا۔ قرآن کا آغاز رب نے یوں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے شک ختم کرو پھر آگے چلو۔ لوگوں، اللہ کا قرآن کتاب و سنت کا علم، یہ تو وہ علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکہ میں قرآن کو کہاں نازل کیا رب نے؟ پہلے بولو، مکہ میں کہاں نازل کیا؟ مکہ میں قرآن کو نازل کیا۔ مکہ میں کفر بھی تھا، مکہ میں شرک بھی تھا، مکہ میں لوگ بیٹیوں کو
जिंदा दरगोर भी कर रहे थे, जिंदा जानवरों का गोश्त काट के खा रहे थे, बरहना हालत में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। अल्लाह अपने महबूब को सैयदुल कौनैन कुरब गार में ले गया। पहली वही जो रब ने नाज़िल की, इकरा ऐ महबूब पढ़, उम्मत को पढ़ा। जब कुरान का इल्म आ जाएगा, मक्का से मनफी रवैये भी ख़त्म हो जाएंगे, जहालत भी ख़त्म हो जाएगी। यह कुरान वो किताब है जिसने काफिरों को मुसलमान बनाया। यह किताब कुरान वो किताब है जिसने मुशरिकों को मवाहिद बनाया। यह कुरान वो किताब है जिसने बित्तियों को मुत्तबे सुन्नत बनाया। यह कुरान वो किताब है जिसने रब की पहचान करवाई, नबियों की पहचान करवाई, जन्नत का रास्ता बताया, जहन्नम की आग से इंसानियत को बचाया। यह कुरान वो किताब है जिसने माँ बहन बेटे के रिश्ते की तमीज़ दी। लोगों, कुरान वो किताब है हलाल व हराम की तमीज़ की। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। कुरान ने तौहीद और शिरक को, हलाल और हराम को, सुन्नत और बिदअत को, सच और झूठ को, हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया। अला इन्नी ऊतीतुल कुराना व मिस्लाहु माहु, मैं आमना का लाल कुरान भी लेके आया हूँ, कुरान की मिसल हदीस भी लेके आया हूँ। कुरान की हिफाजत के लिए रब ने सहाबा को खड़ा किया, हदीस की हिफाजत के लिए रब ने इमाम बुखारी को खड़ा किया, इमाम अबू दाऊद को खड़ा किया, इमाम तिरमिज़ी को खड़ा किया, इमाम निसाई को खड़ा किया, इमाम मालिक को खड़ा किया। कैसे खड़ा किया? जब फितना खल्क़े कुरान उठा, दरबारी बोले फैसला दिया, सरकारी बोले कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये तो मखलूक है। मुहद्दिस खड़े हुए, अहमद इब्ने हम्बल खड़े हुए, लोगों सुन लो, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। और इनकी पुष्प पे 17 बरस तक कोड़े बरसाए गए, कोड़े खाते रहे, एक ही बात करते रहे। अहमद इब्ने हम्बल को मनाना चाहते हो, या रब के कुरान से दलील लेके आओ, या आमना के लाल के फरमान से दलील। दुनिया को बता दिया किसी के मौलवी के फतवे का नाम दीन नहीं, इमाम के कौल का नाम दीन नहीं, राय और क़यास का नाम दीन नहीं। इस्लाम दीन है। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम नाम है किताब व सुन्नत का, और लोगों इसी किताब व सुन्नत का इल्म यहाँ पे इस अदारे में दिया जा रहा है। मेरे भाई शाहिद कयूम की अहलिया इशरक यहाँ पे किताब व सुन्नत का इल्म दे रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और कुरान व हदीस का इल्म इतना बाबरकत इल्म है, कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल जाए, मेरे आका ने फरमाया साथ मेरी तरफ तवज्जो, कुछ इल्मी बातें फैसलाबादियों आपकी झोली में डाल के फैसलाबाद से जाना चाहता हूँ। आप थोड़े सीने ठंड मुँह खंड पाना चाहना, कुत्ता बर्तन में मुंह डाल जाए 7 बार धो। अगर कुत्ते को अल्लाह का नाम लेके इल्म की बुनियाद पे छोड़ दिया जाए, अर्श वाला कहता है वो अनपढ़ कुत्ता था, ये तुमने इसको पढ़ाया है, फरमाया इसका शिकार खा लो। इल्म इतनी बाबरकत चीज है। और फिर किताब व सुन्नत का इल्म अल्लाह अल्लाह सैयदुल कौनैन की ज़बान से निकले हुए अल्फाज आपकी चौकियों में फैसलाबादियों डालना चाहता हूँ। ये मिस्त्री का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये मिस्त्री की बेटी है, ये मजदूर की बेटी है। और बेटी बड़ी नेमत है। मरियम की माँ ने अल्लाह से बेटा मांगा, अल्लाह तेरे दीन के लिए वक़फ़ करूँगी। अल्लाह ने बेटी दे दी, बेटा नहीं दिया। अल्लाह कहते हैं दीन के लिए वक़फ़ तूने बेटी की, मुझे मरियम ही कबूल है। जो दीन के लिए वक़फ़ मरियम हुई, और बेटियों को वक़फ़ करने वालों, दीन की तालीम देने वालों, जो दीन के लिए वक़फ़ मरियम थी, अल्लाह ने इतनी शान दी, उसकी शान में अल्लाह ने सूरह मरियम नाज़िल कर। और उनको जो बेटा दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, शान वाला बेटा दिया। माँ की गोद ही तो वो गोद है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयार हो। माँ की गोद वो गोद है
جس میں سید ماں ابو بکر صدیق نے پرورش پائی. ماں کی گود وہ گود ہے فاروق اعظم جیسے جرنیل کی تربیت ہوئی. ماں کی گود وہ گود ہے فاطمہ الزہرا کی گود میں حسن و حسین تیار ہوئے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور یہاں پہ ماں بہن بیٹی کے رشتے کی تمیز دی جاتی ہے. عورت کا مقام کیا؟ عورتوں کا مدرسہ ہے. عورت کا مقام شریعت میں کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں حیا آج جنہوں نے بیٹیاں اس مدرسے میں وقف کی ہیں، بیٹی کی شان سن لو. میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر دیاں گلاں کرنیاں. جو موضوع ہو یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں بات کیا کر رہا تھا بھلا؟ یہ گل کی تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں زمین پہ چلی، اللہ نے قرآن بنا دیا. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ حیا والی چال چل رہی تھی. اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شان دی، میری بہنیں بھی آئی ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کی زوجہ بنا دیا. اور میرے رب نے اتنی شان دی، جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے. بڑی مالدار عورت تھی، جب اسلام کو قبول کیا اپنی ساری دولت سید الکونین کے قدموں میں ڈال دی. محبوب جہاں مرضی خرچ کر. خدیجہ تیری شان کے کیا کہیں. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی، صحابہ کرام ان سے دین کے مسائل کو پوچھنے آیا کرتے تھے. کون امی عائشہ؟ اے میری بہنوں، اس مدرسے میں آنے والی بیٹیوں، تمہارے لیے عائشہ کی زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے فاطمہ کی زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی نمونہ ہے. امی عائشہ تیری شان کے کیا کہنے، تیری طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل 3 رات ریشمی رومال میں عائشہ کی تصویر لے کے آتے رہے. محبوب یہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، آخرت میں بھی تیری بیوی ہے. اور جن کو آقا حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، میں آج بچیوں کے مدرسے میں یہ بات بھی کر دینا چاہتا ہوں. اسلام کے لیے جس نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا مکہ میں، وہ ایک عورت تھی اور جن کا نام سمیہ تھا رضی اللہ تعالی. میں اپنی بہن عشرت شاہد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پہ کتاب و سنت کا علم دیا جا رہا ہے، جس علم کی فضیلت کیا ہے. یہ مستری کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، یہ مستری کی بیٹی ہے، مزدور کی بیٹی ہے. بیٹا مستری کا کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، اپنے گھر سے چلا. اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، جاؤ یہ بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے، اپنے پر بچھا دو. اڑتے پرندوں کو حکم دیا دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو. لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، فیصلہ بادیو احادیث رسول علم کی فضیلت پہ سنا کے آج فیصلہ باد دے سینے لوگاں دے سینے ٹھنڈ تے منہ کھنڈ پا دیں. آج علم کے موتی بکھیر کے جاؤں گا. تو میں بات کر رہا تھا، آقا نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مجھے کہنے دو، قرآن کا جو عالم ہے، حافظ ہے، یہ جنرل سے بھی افضل ہے، کرنل سے بھی افضل ہے، لینڈ کروزر پہ جو سفر کرتا ہے اس سے بھی افضل ہے، ارب پتی سے بھی افضل ہے، کھرب پتی سے بھی افضل ہے. آپ نے نہیں دیکھا جب خطیب یورپ روسیا قاری عبدالحفیظ کا نماز جنازہ تھا، لوگ تھاڑے مار کے رو رہے تھے. قاری نوید الحسن کا نماز جنازہ تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ارے عرب
پتیوں کے کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، دین کے خادموں کے نام نہیں مٹتے۔ آج تک امام بخاری کا نام زندہ ہے، امام مسلم کا نام زندہ ہے، امام ابو داؤد کا نام زندہ ہے، امام نسائی کا نام زندہ ہے، میری امی عائشہ کا نام زندہ ہے، اور فاطمہ الزہرا کا نام زندہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نام زندہ ہے، ماریہ قبطیہ کا نام زندہ ہے، حضرت حفصہ کا نام زندہ ہے۔ اور دین کے خادموں کے نام نہیں مٹا کرتے۔ آؤ ایک اور فرمان، اقرأ القرآن، مدینے کے تاجدار نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جائے تیرے رب نے تیرا ٹھکانہ بنا دیا۔ آؤ دین کے خادموں کا مقام کیا ہے؟ احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ احد کا میدان ہے، شہیدوں کی میتوں کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے۔ ساقی کوثر نے اعلان کیا سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، جو قرآن کا عالم ہو، قرآن کا قاری ہو۔ اور لوگوں کہیں ساقی کوثر کی زبان سے یوں موتی برسے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے چلا، یہ مستری کا بیٹا چلا، بیٹی چلی، عرش والا کہتا ہے یہ تو جنت کے راستے پہ جا رہے۔ کیا شان ہے جو اللہ نے علم کی بنیاد پہ بنائی ہے۔ آؤ فیصل آباد کے زندہ ضمیروں، سید الکونین کا ایک اور فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے عزت دی قرآن کی۔ اور میری بہن فرحت ہاشمی، نگہت ہاشمی، پوری دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ یہ برکت ہے، اللہ کی قسم ہے، قرآن کی رب عزتیں دیتا ہے۔ یہ مستری کا بیٹا ہے، مزدور کا بیٹا ہے، یہ عید پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہے، آرمی چیف پیچھے کھڑا ہے، نواز شریف پیچھے کھڑا ہے، عمران خان پیچھے کھڑا ہے۔ حضرات میری طرف تو میں بات کر رہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے عزتیں دیتے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے۔ ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی پوچھا نافع مجھے یہ بات بتا، بیت اللہ کا امام مکہ کا گورنر تو نے کسے بنایا ہے؟ فرمانے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ۔ وہ کون ہے، کیا تعارف ہے؟ فرمایا وہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ اسلام کے جرنیل فرمانے لگے تم غلام اور غلام کے بیٹے کو مکہ کے وڈیروں پہ امام بنا کے آگے ہو۔ کیا جواب دیا؟ ہے وہ غلام اور غلام کا بیٹا، شان بڑی بلند ہے۔ انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے اور دین کا عالم ہے۔ اور یہ مدرسہ اتنا عظیم ہے، یہاں پہ رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رب کا قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ سید الکونین کی حدیث پڑھی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، حدیث سنی جاتی ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، کتاب و سنت کا علم یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کے نام نہیں مٹتے،
آج تک دنیا حدیث رسول پڑھانے والے حافظ محمد گوندلوی کو نہیں بھول، آج تک دنیا سید بدیع الدین شاہ راشدی کو نہیں بھولی، آج تک دنیا عبداللہ بہاولپوری کو نہیں بھولی، آج تک دنیا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کو نہیں بھولی، آج تک دنیا شیخ القرآن کو نہیں بھولی، آج تک دنیا علامہ احسان کو نہیں بھولی، آج تک دنیا نے مولانا صدیق کرپالوی کو نہیں بلایا۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے باطل نظریات کے آگے بند باندھے ہیں۔ جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا، میرے رب نے علامہ شہید کو کھڑا کیا، آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے علامہ شہید کی ہے۔ چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے نیل کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں، میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ اور سنو، آپ نے رب کے لیے بیٹیاں دی ہیں، اور بیٹی کی شان پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آپ نے اپنی بیٹیاں یہاں پہ عشرت کی ان کو دی کہ ان کے سینے قرآن کے علم سے آراستہ کر دیے جائیں۔ سنو بیٹی کی شان کیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی، آپ نے بیٹیاں دی ہیں نا یہاں علم کے لیے، بیٹی کا شان کیا ہے؟ رب بیٹی سے پیار پہ جنت کیسے دیتا ہے؟ حدیث رسول سنا کے سینے ٹھنڈے کر دیا گا فیصلہ بات۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس عورت کو دے دی، اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی، دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی، اور میں نے یہ بات سید الکونین کے سامنے بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے رب کو بیٹیوں سے پیار اتنا پسند آیا، واجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا۔ لوگوں سنو میرے آقا کا فرمان، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، حتیٰ تبلغا، بیٹیاں، اور اس نے بیٹیاں جوان ہو گئی، قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ سید الکونین نے فرمایا شادی کی، قرآن و حدیث کی تعلیم دی، دو انگلیاں اٹھا کے اعلان کر دیا، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، بیٹی کی کفالت کرنے والا، تعلیم دینے والا، یوں جنت میں میرے ساتھ ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا اس مدرسے کے لیے اپنی بیٹیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہو؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے۔ جو اپنی بیٹیاں یہاں داخل کروائیں گے کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا نا کھڑے ہوئیں ایک دفعہ، کھڑے ہو جڑے اپنی بیٹیاں اتنے داخل کراؤ گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ رب کے نام پہ شاہد بھائی اٹھنے والے۔ میں بات کے بیٹھ جائیے، میں بات کر رہا تھا بیٹیوں کی۔ اللہ اللہ، اے میری بہنوں، تمہارے لیے امی عائشہ کی زندگی نمونہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی نمونہ ہے، فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا مقام دیا ہے، اتنی شان دی ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے۔ میرے آقا نے مردوں کو کہا، خیرکم خیرکم لآلہ، انا خیرکم لآلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔
جو اپنی عورتوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو۔ عورتوں کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے۔ ایتھے بندے بھی نے زنانیاں بھی نے، میں آنا پیار کریا کرو کر جنت بن جائے تے نہیں تو جہنم بن جائے گا۔ یہ میرا بھائی بڑا خوش نصیب ہے، عبداللہ فیبرکس کے نام سے کپڑے کی دکان اللہ نے عالمہ فاضلہ بیوی دے دی، اور یہاں پہ قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، احادیث رسول پڑھائی جا رہی ہے، کتاب و سنت کا علم دیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا قرآن کی، اللہ اکبر، قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی قسم جو قرآن سن کے دنیا میں کٹ گئے ان کو آسمان سے غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے۔ جو قرآن سن کے کٹ گئے اللہ نے مقام کیا دیا، سعد بن معاذ کی میت جا رہی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا یہ قرآن سن کے جوان کٹ گیا، آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کی میت کو کندھے دیے ہوئے روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اور نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے۔ لوگوں، ہادی برحق کا یہ فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں بہتر، کائنات میں اونچا، کائنات میں شان والا، کائنات میں مقام والا، کائنات میں مرتبے والا، ارے ایک عالمہ کا کیا شان ہے، ایک عالم کا کیا شان ہے۔ یہ بچی گھر سے چلی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پر بچھا دو، یہ بچی میرا قرآن سیکھنے کے لیے جائے۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے دعا کرو، بلوں میں چیونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو۔ پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، محمد ابن قاسم بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، سلطان محمود غزنوی بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، علامہ احسان بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، یزدانی شہید بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، مولانا داؤد غزنوی بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، نذیر حسین تیلوی بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، شیخ جمیل الرحمان بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی ماں کی گود میں تیار ہوئے۔ آپ اپنے بیٹے کو چور اور ڈاکو بنائیں گے نام مٹ جائے گا، لیکن اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے آپ کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ آپ اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیں گے، یہ نور کو گھروں میں پھیلا دے گی۔ بے نمازیوں کو آپ کی بچی نمازی بنا دے گی، بے پردہ عورتوں کو پردہ کروا دے گی۔ آپ کی بیٹی توحید کا نور گھر گھر پھیلا دے گی، آپ کی بیٹی نماز وضو غسل کا طریقہ بتا دے گی، آپ کے بیٹی حلال حرام کا شعور دے دے گی۔ آپ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو وقف کریں۔ یہ مدارس اسلام کی چھولیاں ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہاں سے قیامت قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند ہوتی رہے گی، کتاب و سنت کا پرچم دنیا میں لہراتا رہے۔ اور جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو اللہ اسے ضائع۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹیوں کو عالم بنا کے گئے، اپنے بیٹوں کو عالم بنا کے گئے، زندگی کا آخری سانس لے رہے ہیں، کسی پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اپنی بیٹیوں کو عالم بنا کے جا رہا، اپنے بیٹوں کو عالم بنا کے جا رہا ہوں، دنیا کا مال چھوڑ کے نہیں گئے،
اللہ نے دین کی برکت سے اولاد کو اتنا مال دیا، جب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ان کا ایک ایک بیٹا 50-50 گھوڑوں کا اعلان کرتا۔ اور پھر عورتوں کا مقام، جب امی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا کا نکاح ہوا، عرب کی مالدار عورت تھی، اپنا سارا مال سید الکونین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حبیب کبریاء خدیجہ کا یہ سارا مال دین کے لیے وقف ہے۔ اور لوگوں، یہ ادارہ آپ کا ادارہ ہے، یہ کاروبار کرنے والا کپڑے کی دکان ہے، اللہ کے دین کا خادم ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کو عالمہ بیوی عطا کر، جو کتاب و سنت کا نور پھیلا رہی ہے، اور یہاں سے ادارہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں سے قاریہ بن کے بچیاں نکلیں گی، عالمہ بن کے بچیاں نکلیں گی۔ میں اب اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، رب کا قرآن سنا کے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں مددگار بن جاؤ۔ یہ میری بہن عشرت قرآن پڑھا رہی ہے، یہاں پہ کتنی معلمات ہیں؟ 8 معلمات ہیں جو ان کے ساتھ قرآن و حدیث کا علم دے۔ میں نے ایک گل سمجھاؤ، آج ہیں 5 استاد 8 استانیاں، شیخ الحدیث صاحب بھی موجود۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میری بیٹیاں اور بہنیں یہاں پڑھا رہی ہیں، شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ ساری انسانیت پلاسٹک کی تیار تو نہیں ہوئی؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، بجلی کا بل آتا ہے، یہ جو معلمات پڑھا رہی ہیں، ان کو میری بہن عشرت وظائف دیتی ہے، اور ان کے لیے کھانا پکتا ہے۔ فیصلہ آبادیوں، جیسے آپ نے اٹھ کر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ داخل کروائیں گے، فیصلہ آباد والوں سن لو، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی، دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں، بیوی کو پسند نہیں، بیٹی کو پسند نہیں۔ کنجوس مر جاوے تے بیوی آندی اترا مگر لگ۔ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند۔ مجھے بتاؤ، اپنا نام سخیوں کی لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہو یا کنجوساں بھی؟ ہیں جی، وہ ٹھلے پہ گئے ہو، فیصل آباد یار پہلوانہ دا شہر، ٹھلے پہ گئے ہو، کیڑی لسٹیں نہ لکھوانا چاہتے ہو؟ ہیں جی، سخیوں کی۔ اور پھر آج فیصل آباد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کر دو، مثال بن جائے، ریکارڈ بن جائے۔ میرے آقا نے رب کے نام پہ مانگا، صدیق اکبر نے کتنا دیا تھا؟ بول کے بتاؤ۔ 70%، 40، 50، 80 کتنا دیا تھا؟ 100/100۔ کیا تم بھی اس ادارے کے لیے جو آپ کی جیب میں ہے رب کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ کون ہے جو میرا بھائی 5-10 ہزار کا اعلان کرے؟ لے جی، بھائی 5-5 ہزار والے کھڑے ہو نا 2-4 بندے، ادھروں کرسیاں تو کھڑے ہوئے 5 ہزار والے 2-3 بندے کھڑے ہو، ماشاءاللہ رب دے نام تے کھڑے ہو، ماشاءاللہ کھڑے ہو۔ ایک کھڑا ہو گیا، ادھر بہ جا، جے چادر نہ کھلار، بہ جا۔ ہاں جی، ایک کھڑا ہویا، اور بھائی ادھروں بھائی لے 5 ہزار آ گئے ادھروں۔ یار 5 ہزار بھی اللہ دے نام تے ہے، بھائی سنگڑ گئے ہو، کون دے گا 5-5 ہزار؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اٹھو ادھروں بھیا کرسیاں دے جڑے بیٹھے ہو، جے نہیں ہے تو لکھوا دیو، بعد دے دیا جے، کھڑے تو ہو رب دے نام تے۔ ادھر جڑی کرسیاں تے بیٹھے نے کیڑا اٹھے گا؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، جڑے سامنے بیٹھے ہو دائیں طرفوں، اللہ اکبر،
اللہ اکبر. لے پھر آخری گل یہ وے کہ میں تہاڈا مہمان ہاں. میں دایاں ہاتھ برکت والا اپنی جیب پانا. اے میری طرفوں کیا خیال ہے انہاں اداریاں نال تعاون یہ مدرسے چلانا یہ نبیوں کا مشن ہے، کیا اسے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ میرا بھائی عبداللہ یاسین بڑا پیارا ہے، اج دا پیغام پھیلا دے گا. اور مدرسے چلانے چاہیے کہ نہیں؟ چلانے چاہیے نے کہ بند کر دینے چاہیے نے؟ جیڑے کہندے چلانے چاہیے نے دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریا جے، اوپر کریا جے، اوپر کریا جے، اوپر کریا جے. تے اسی طرح جے نا اوپر کرو نیچے نہ کرو، اوپر کرو، ہر بندہ اوپر کرے. جن نے ہاتھ اٹھایا اپنی جگہ تو کھڑے ہو سارے. جن رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا نا کھڑے ہو جو ایک دفعہ، کھڑے ہو ہاتھ اوپر کریا جے، اوپر کریا جے، اوپر کریا جے، سارے اوپر کریا جے. اے جڑا رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا نا میں تہاڈا مہمان ہاں. 1000 کٹ کے دے دیتا ہے. جے دی جیب وچ اج 1002 ہے نا، جے ایمان ہے تے اللہ نو دیواں گے دے دیو. اے مہمان نے دے دیتا ہے. تلے نہ لے جاؤ، تلے نہ لے جاؤ، جیب پاؤ. جے دی جیب وچ 1000 ہے اگے آ کے اللہ نو دیو، جمع کراؤ، لیاؤ. تے جے دی جیب وچ ہے مہمان نے دے چھڑے. بیٹھو نا نیچے، اگے لے کے آؤ. نیچے نہ بیٹھیا جے، کھڑے ہو اگے لے کے آؤ. ماشاءاللہ لے کے آؤ، اگے چل کے آؤ، کسے نہیں پھڑانا. چل کے آؤ، لے کے آؤ. ماشاءاللہ لے کے آؤ. میری ایک بہن کھڑی ہو جائے. عورتیں رسول لے کے آؤ، اگے لے کے آؤ سارے. بھائی جن ہاتھ اٹھایا سی نا ماشاءاللہ اگے لے کے آؤ. جمع کراؤ، اتنے جمع کراؤ. ماشاءاللہ جمع کراؤ. اٹھو. جیدہ ایمان ہے نا. بھائی صاحب سارے بڑے کام کر رہے تھے، کل فوت ہو گئے. ہاں کی نا شیخ صاحب. یہ بات دی گل کرنی ہے. لیاؤ سارے ماشاءاللہ لیاؤ. بھائی کوئی ایسا میری ایک بہن کھڑی ہو جائے، جو میری بہنیں آئی ہیں وہ بھی 1002 جمع کریں، ادھر بھیجیں. لیاؤ ماشاءاللہ. یار گل سنو، اج کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جی میں تھوڑے مہمان نے 1000 دے چھڑیا نا، جے دی جیب وچ 1000 ہے، جے کنجوسی کیتی اللہ نہیں دیتا تے دے دیو. تے ضروری نہیں جے 1000 نہیں ہے نا، جے دی جیب 10 روپیے نے وہ بھی اگے لیا کے جمع کرائے. 100 50 10 سارے اٹھو. اے لے کے آیا 1000، سارے اٹھو اگے لیا کے جمع کراؤ. ماشاءاللہ جے دی جیب 100 روپیہ ہے نا وہ بھی اللہ نو دے دے. میری ایک لیاؤ ماشاءاللہ. عبداللہ نے دیتے ماشاءاللہ. لیاؤ. میں آنا جے دی جیب 10 روپے نے وہ بھی اٹھے اللہ دے نام تے. لیاؤ جمع کراؤ. ماشاءاللہ لیاؤ 10 روپیے والے بھی. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں حصہ نہ ہوئے. لیاؤ ماشاءاللہ جمع کراؤ. اگلا ایک وعدہ کرو، آگے رمضان آ رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا اس نیکی کے کام میں اٹھیا جی. ادھر آ اے میرا پائی شہد کیوں لیاؤ. ادھر آ چھاڑ موبائل. اے میرا پائی، اے دی بیوی جیڑا اللہ دا دین دا مدرسہ چلا رہی ہے. مینو دسو حوصلہ افزائی کرو گے؟ رمضان دی زکوٰۃ صدارے جمع کراؤ گے؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرو جڑے رمضان دی زکوٰۃ اتنے جمع کراؤ گے. اوپر کرو. پائی دی حوصلہ رمضان دی زکوٰۃ. تے ہن انہیں تواڈے پیچھے نہیں آنا. جن ایک وعدہ کیتا زکوٰۃ اتنے آ کے جمع کرانی ہے انشاءاللہ رمضان. اور میری ایک بہن وہ عورتوں کے پاس سے جمع کر کے ادھر بھیج دے تاکہ حوصلہ افزائی ہو. تو آخر میں ایک دو شعر سنا کے اپنی بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں. جب تک ہم زندہ ہیں رب کی توحید بیان کرتے رہیں گے، جب تک زندہ ہیں سید الکونین کی ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں گے. جو انگلی اسلام کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم تو بھرتا ہے، مودی سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر. گھبرائیں نہ. ہیں جی
گھبرائیں نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یہاں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ چار قفس یادوں کے گلنے سڑنے والے ہیں، زندہ ہیں زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لو ملتا رہے گا۔ دو گلاں، ایک تو جڑے کھڑے ہوئے ہو بچیاں داخل کراواں گے، داخلہ جاری ہے نا، ایک دو دن نے بچیاں داخل کروا دیو، میں پوچھنا ہے کہ کنیاں بچیاں آئیاں نے وعدہ پورا کریا جے، دوسرا رمضان دی زکوٰۃ بھی جنہ وعدہ کیتا جمع کرایا جے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے علامہ بشیر خاکی صاحب حافظہ اللہ، جو بڑی قیمتی پند و رسائی آپ کو فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب نے خود بھی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، آپ سے بھی درخواست کی، یہ ان کی اپنی محبت تھی، ادارے کی طرف سے ان کو کہا نہیں گیا تھا اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے۔ اور میں اب بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کی بچیاں اس سال درس بخاری کا اختتام میں شریک ہیں، انہوں نے بخاری ختم کی ہے، جن کے لیے تقریب کا انعقاد ہے، میں ان کے والدین سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا وہ کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسٹیج پہ تشریف لے جائیں، بڑے ادب سے گزارش ہے والدین جن کی بچیاں اس سال درس حدیث میں فراغت حاصل کر رہی ہیں، وہ بچیاں بھی بڑی قیمتی ہیں، یقیناً ان کے والدین بھی بڑی عزت، بڑی شرف اور بڑی عظمت والے ہیں، اللہ ان کی محنتیں، ان کی محبتیں قبول و منظور فرمائے۔ شیخ شاہد قیوم صاحب کی بیٹی بھی الحمدللہ اس سال سند فراغت حاصل کر رہی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کے مال و جان میں سب کی عزتوں میں برکت پیدا فرمائے۔ ان کی دو بیٹیاں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ان کی دو بیٹیاں نے درس بخاری ختم کی ہے، ماشاءاللہ سارے بچیاں فارغ ہوئی ہیں درس بخاری۔ یہ سارے والدین خوش نصیب ہیں جن کی بچیوں نے آج درس حدیث لیا ہے اور وہ سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، اللہ سب کو دین کی مبلغہ معلمہ بنائے، سب سے دین کا بہت سارا کام لے، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ السلام علیکم، میں آج بڑا خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری بیٹی نو کامیاب کیتا، اللہ تعالیٰ دے نصیب اچھے کرے انہاں ساریاں بیٹیاں نو۔ اور میں چہرے دیکھ رہے ہیں بھائی عبدالرشید صاحب بیٹھے نے، انہاں دی بیٹی اور سارے کافی لوگ نے جنہاں دی بچیاں ماشاءاللہ اتنے پڑھیاں نے اور عالمہ بن کے گئی نے، مثلا میں نام نے کہیں یاد ہے کہ پان محفوظ صاحب انہاں دے چھوٹے بھائی، محمود صاحب ساڈے بھائی اللہ جنت نصیب کرے، اور انہاں دا بیٹا بلال، اور سب نے گیٹ جہاں سب تو پہلا انہوں نے لگوایا سی۔ تے اتنے ساڈے اپنا صاحب بھائی نے مربے کا کام کرتے ہیں، وہ میرے نال ہر جلسے سے بہت کام کراندے سی، وہ کل فوت ہو گئے نے، تقریباً 32-33 سال انہوں کی عمر سی، انہوں نے پتا سارے پتا کہ وہ اتنے سارے نال مل کے بہت کام کراندے سی، لیکن وہ اللہ نے پیارے ہو گئے، انہوں واسطے دعا کرنی ہے۔ تے ہور باقی کافی دوست بیٹھے نے ادارے نال جنہاں تعاون کرتے ہیں، جڑے محبت کرتے ہیں، اور سب بھی اللہ قبول کرے، اور میرے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور سب دے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم ہر کام میں سب کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ کوئی بھی خالص اللہ کے لیے نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتے، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مزے کی بات ہے، آج آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ جس میں نیت اگر صحیح نہ بھی ہو اللہ تب بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ سب کھانا کھا کے وہ آپ خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کے دین اور قرآن کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہوتی ہے اللہ کو جا کے بتاتے ہیں اللہ تیرے بندے آئے تھے تیرے دین کو سننے کے لیے،
اللہ پوچھتا ہے کیا مانگتے تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ کہتا ہے دے دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تو نے سب کو دے دیا ہے، ان میں سے کوئی آدمی ایسا تھا جو تیرے دین کو سننے نہیں آیا، میں کسی دن آ لاگا چل ٹائم پاس کرن چلیے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ عمل کے بغیر، یہ خوش نصیب لوگ ہیں آپ۔ یہاں جتنا وقت آپ نے گزارا ہے، فرشتے آپ کا نام اللہ کے سامنے لیں گے جا کے، اور اللہ فرشتوں کو کہے گا، فخر کرے گا، یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لے کے فخر کرے گا کہ تم انہی کو کہتے تھے نا کہ یہ دنگا فساد کریں گے، ان کو رہنے دو۔ آج یہ اپنا مال و دولت، اپنا وقت چھوڑ کے میرے دین کے لیے بیٹھے ہیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ آپ نے اسٹیج پہ کئی چہرے علماء کے آپ نے دیکھے ہیں، لیکن کچھ علماء کرام ایسے ہیں جن کی زیارت ہم نہیں کر سکے۔ ان میں سے کچھ کی وجوہات تھی۔ علامہ ارشاد اللہ حضری صاحب حافظہ اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولانا عبدالحی انصاری صاحب حافظہ اللہ وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے دو صاحبزادے ہیں، وہ دونوں یہاں الحمدللہ پڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحبزادہ مولانا حذیفہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا ان کا بیٹا قاری ابو ہریرہ صاحب حافظہ اللہ، وہ شعبہ حفظ کے استاد ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان کے بعد استاد محترم سے دعا کی درخواست کروں گا۔ کل صبح 9 بجے رائل بمبینیو میرج ہال میں خواتین کا پروگرام ہے، جس میں بنت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید ملت، قائد ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی لخت جگر تشریف لا رہی ہیں۔ تو کل 9 بجے سے شام 4 بجے تک کا پروگرام ہے، راجہ کلونی میلاد روڈ پہ۔ جیسے خواتین مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، اسی طرح اس پروگرام میں بھی شریک ہوں۔